صحابہ کے مشورے سے اپنے بات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ کو خلیفہ نامزد کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر اتفاق رائے ان کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بعد صحابہ کا ایک گروہ کا رجحان حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی جانب تھا اور ایک گروہ کا حضرت علی رضی اللہ کی طرف، لیکن کثرت آراء کی بنیاد پر حضرت رضی اللہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیہ میں سے تھے۔ اچھا یہاں پر یہ بات اب ذہن میں رکھ لے کہ جو خلافت کا طریقہ کار، اگر یہ سوال پوچھا جائے نا آپ سے کہ خلافت کا طریقہ کار جو خلفائے راشدین میں جس طرح خلافت آئی، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی وغیرہ، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھو میری بات غور سے سنو۔ سب سے پہلی بات، ابو بکر صدیق جو خلیفہ بنے تھے نا، آپ علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، یہ آپ ذہن نشین کر لیں اس بات کو، بلکہ صحابہ نے مل کر اس کے ہاتھ پر کیا کیا تھا؟ بیعت کیا تھا، کیونکہ صحابہ کے نزدیک ابو بکر صدیق سے بہترین شخص اور کوئی بھی نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد جو خلافت جب ابو بکر صدیق وفات پانے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے بعد کس کو خلیفہ، کسی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں، کسی اپنے رشتہ دار کو نہیں، بلکہ کس کو؟ صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب کو انہوں نے خلیفہ مقرر کیا، اور بعض صحابہ نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ اے ابو بکر، آپ کو پتہ بھی ہے کہ عمر طبیعت کے کتنے سخت آدمی ہیں، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ان کے اوپر کس کو خلیفہ بنا دیا ہے؟ ان سے تو ہمارا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا، ہمارا جینا وہ یہ حرام کر دے گا کہ اتنی سخت ہے یہ اسلام میں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے اگر پوچھے کہ آپ نے اپنی پیچھے کس کو خلیفہ چھوڑ کے آ گئی ہو، تو میں کہوں گا کہ اللہ جو آپ کی مخلوق میں سب سے بہترین شخص تھے، میں نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا طریقہ کار یہ تھا، فاروق کا، کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، اپنے رشتہ داروں کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی۔ کل میں نے یہ اس پر ڈسکشن کی بھی تھی کہ 6 افراد تھے نا، 6 افراد، وہ 6 افراد کون تھے؟ اس میں سب سے عثمان غنی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور اس طرح سعد ابن ابی وقاص تھے، زبیر بن العوام تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور چھٹا کون تھا؟ کون سا رہ گیا؟ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف بتا دیا میں نے۔ جی سر بتا دیا۔ ہاں، پہلا عثمان غنی، سعد ابن ابی وقاص، سوری، یہ چھٹا یہ تھا، اور 3 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے خلیفہ بتانا ہے، یعنی بنانا ہے، اور یہ بھی کہا کہ مشورے میں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھیں گے، لیکن یہ صرف مشورہ میں بیٹھیں گے، باقی یہ خلیفہ نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان کا طریقہ کار۔ پھر حضرت علی کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو حضرت علی کا طریقہ کار یہ تھا اس کی امامت کا، کہ جب بلوائیوں نے اور جب سبائیوں نے وہ فتنہ پیدا کیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا نا، تو ہلو آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا، ادھر موسم خراب ہو گئی، بارش شروع ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے شاید تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آئی، آواز آ رہی میری؟ سر یہ تیسرے والے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ نے پھر کیا کیا تھا، کیونکہ آواز کٹ رہی تھی۔ ہاں میں یہی بتا رہا ہوں نا، عثمان غنی کی والی بات۔ تیسری کی عمر فاروق کے بعد جو خلیفہ بن گئے تھے نا، وہ حضرت علی تھی۔ کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ دیکھو حضرت علی کے دور میں ایسا، آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ اچھا دیکھو، حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا نا، تو اسی وقت جب سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو 3 دن تک تقریباً، یا 1 دن یا 2-3 دن تک اس کی لاش بے گور و کفن جو ہے نا وہ پڑی رہی، اور باغیوں کی حکومت تھی مدینہ منورہ میں، یعنی اس کا قبضہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر کسی کو خلیفہ بناؤ، یا تو زبیر بن العوام کو خلیفہ بناؤ، یا طلحہ بن عبید اللہ کو، یا حضرت علی کو، ورنہ ہم تینوں کو قتل کریں گے اگر آپ لوگوں نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ نہ بنایا۔ چنانچہ اسی جلدی میں سب نے جو ہے نا بیعت کر لیا، کس کے ہاتھ پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور جو قاتلین عثمان تھے نا، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا کر لیا؟ بیعت کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ امیر معاویہ اور پھر اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی نا، جنگ صفین، وہ یہاں سے پھر شروع ہوئی تھی۔ تو یہ طریقہ کار میں نے بتا دیا امامت کا، کہ ابو بکر صدیق پہلے کیسے خلیفہ بنے، عمر فاروق کیسے خلیفہ بنے، عثمان پھر کیسے خلیفہ بنے، اور علی پھر کیسے خلیفہ بنے، یہ سارا ڈیٹیل میں نے بتا دیا۔ اچھا یہاں پر بطور MCQ، جی سر یہ جو عثمان غنی رضی اللہ جب شہید ہوئے نا، 3 دن تک جو لاش ادھر ادھر پڑی رہی اس پر،
تو سر کس نے کہا کہ یا عبید اللہ ابن یہ باغیوں نے کہا تھا، باغیوں نے، کا نام بتایا تو وہ کس نے بتایا؟ باغیوں نے کہا تھا، باغیوں۔ جی سر، اور ایک طلحہ ابن زبیر تھا، ایک عبید اللہ ابن نہیں، ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے، ایک زبیر بن العوام تھے، اور ایک حضرت علی تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ساتھ میں آپ یہ بھی لکھ لینا، اپنے پاس نوٹ کر لے کہ حضرت عثمان غنی کا نماز جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھایا تھا۔ کس نے پڑھایا تھا؟ صحابی رسول جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور اس کے جنازے صرف 4 آدمیوں نے شرکت کی تھی۔ کتنی؟ 4 آدمیوں نے شرکت کی تھی، اور عصر کی نماز کے بعد ان کو شہید کیا گیا تھا۔ سودان بن حمران نے اس کو شہید کیا تھا عصر کے بعد، اور اسی آیات پر جب وہ پہنچی نا، قرآن مجید کھلا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں تک پہنچی تو انہوں نے وار کر دیا، اور وار کرتے ہوئے جو ہے نا وہ شہید ہو گئی۔ عصر کا ٹائم تھا، پھر رات ان کا جنازہ اٹھایا گیا، کیونکہ باغیوں کی ادھر حکومت تھی، باغیوں کا قبضہ تھا، تو راتوں رات 4 آدمیوں نے صرف نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر جنت البقیع میں اس کو دفن بھی کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جنت البقیع میں ان کی قبر موجود ہے، میں گیا ہوں ادھر، میں نے دیکھا ان کی قبر، باقی کسی قبر کا پتہ نہیں چلتا سوائے حضرت عثمان کی، ان کی قبر جو ہے نا ایک سائڈ پر ہے۔ اچھا، تو یہ ان کے طریقہ کار تھا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دو بہت اہم، وہ بھی آپ ساتھ، وہ کون سا خلیفہ تھا جس کی وہ اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اس کے قبر کا اتا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو چھپایا تھا کہ مطلب اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو جائے؟ نہیں، وہ ایک ایسی تو خلفائے راشدین میں کسی کی نہیں ہے، ہاں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ویسے روایات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نجف میں واقعی ان کی قبر ہے بھی یا نہیں بھی، یہ اس کے بارے میں اتنا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، باقی جتنے بھی ہے نا، ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے، عمر فاروق بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے، عثمان غنی کی قبر ادھر ہے جنت البقیع میں ہے، اور حضرت علی کی قبر جو ہے نا نجف اشرف ادھر ہے ان کی قبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو نام لکھوایا تھا نا کہ آپ خلیفہ کے لیے، کہ آپ کس کو خلیفہ لکھیں گے، تو جس ٹائم حضرت ابو بکر نے عثمان کو بلایا کہ آپ لکھ لیں، میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو خلیفہ لکھنا ہے کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، تو اسی وقت ابو بکر صدیق پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش پڑ گئی، تو بے اختیار عثمان غنی کے ہاتھ سے حضرت عمر کا نام لکھا گیا۔ کس کا نام لکھا گیا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ تو دوبارہ جب وہ ہوش میں آ گئی ابو بکر صدیق، تو انہوں نے کہا کہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو عمر فاروق، انہوں نے کہا ہاں وہی میری دل والی بات ہے، آپ نے جو لکھا ہے اسی کو مٹھانا مت، وہی ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت عمر کا نام جو لکھوایا گیا تھا نا، وہ حضرت کس سے لکھوایا گیا تھا؟ عثمان غنی سے لکھوایا گیا تھا۔ بہرحال یہ امامت والی بحث جو ہے نا، یہ علم کلام کا حصہ ہے کہ کوئی اس کو جائز مانتے، کوئی ناجائز، کسی کو اس میں اختلاف ہے، اہل تشریع حضرات کا بھی اختلاف ہے، اور اس طرح جو اہل سنت والجماعت وغیرہ ہے نا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پڑھو آگے۔ بنو امیہ